لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الصالحين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله الدعمة الواقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بكتابه الكريم والقرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلاة والسلام. صاحبان علم نظام ملت، قرآن مجید سورہ حج کی آیت کریمہ ہے جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا یہ اس کے قلب کے تقوی کی دلیل ہے، یہ اس کا نتیجہ. چنانچہ اشر محرم 1443 ہجری بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے وسیلے سے اللہ کی نشانیوں کا احترام کیونکہ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یقیناً میرے عزیزو اگر ہم نے بیداری کے عالم میں محسوس کیا ہے ان عشرے کی مجلسوں کو تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صراط سے ہٹنے نہ پائیں. دیکھیے میرے بھائی، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، صرف معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے. جس دن ہمیں خبر ہو جائے گی پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں کہ اس لیے ظاہر بات ہے، آپ خود انصاف سے بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ کا طاقت، تو جس کے ایک انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہو آپ پہچانیے وہ کتنا عظیم ہے. لہذا معلوم ہوا کہ ہم ان کے وسیلے سے قدم بے قدم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کیوں کا صرف اس لیے کہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں. آج سنیے گڈن صاحب کہ ہر انسان متقی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کچھ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، معلوم تقویٰ بھی ہر ایک کو نہیں ملتا، اور شروع سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہزار لباس لے لیجئے وہ پرانا ہو جائے گا، لیکن لباس تقویٰ کبھی پرانا نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. بات آ گئی تو دوہرا دوں، بہرحال ممبر کا صدقہ ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، عورت کا لباس اور ہوتا ہے، مرد کا لباس اور ہوتا ہے، امیر کے لباس کا طریقہ اور ہوتا ہے، غریب کے گھر کا لباس اور ہوتا ہے، ہندوستان کا لباس اور ہوتا ہے، امریکہ کا لباس اور ہوتا ہے، ہمارا لباس اور ہوتا ہے، آپ کا لباس اور ہوتا ہے. تنہا لباس تقویٰ ایسا ہے، کنیزوں کے بز میں جائیے وہی لباس، مومنین کیا جائیے تب بھی وہی لباس، بچوں میں بھی جائیے تب بھی وہی لباس. مگر معاملہ کیا ہے کہ جب تک اس لباس کو معرفت کے ساتھ نہیں پہنو گے لباس اتر جائے گا. تو معلوم ہے ہر ایک کو لباس زیب بھی نہیں دیتا، جو جس میں صلاحیت ہے اسی کو زیب دے گا. تو تقویٰ کا لباس کسے ملے گا؟ میں نے سیاہ کے خدمت میں ہر ایک متقی نہیں ہو سکتا، اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے میرے عزیزو، مرسل اعظم نے خود ہی دکھا دیا. اگر تم اس پر آ گئے تو متقی ہو، اگر اس سے جدا ہو گئے تو متقی نہیں ہو سکتے. رضا خانے کی آخری الوداعی مجلس ہے نا، تو میں چاہتا ہوں پوری بیداری کے ساتھ آپ میرے ساتھ دیں. یا مرسل اعظم
میں بھی متقی بننا چاہتا ہوں، میرا پڑوسی بھی متقی ہونا چاہتا ہے، میرے شہر والے بھی ہونا چاہتے ہیں، کہ یہ شرط لے کے چلو متقی ہو گئے۔ کیا کہا مرسل اعظم نے؟ ذہن میں رکھیے گا میرے بھائی، ہر ایک متقی نہیں ہو سکتا، تقوی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا۔ سید المرسلین نے فرمایا یا علی، بھائی خدا کے لیے، یا علی حب کا تقوی والایمان، نہیں کہہ کے خاموش نہیں میرا بھی، وہ بغض کا کفر و نفاق۔ معلوم ہے اگر تقوی اور ایمان چاہیے تو محبت علی کے بغیر نہیں ملے گا، اور اگر تمہیں دامن کفر یا نفاق میں جانا ہے تو بغیر ان کی دشمنی میں جا بھی نہیں سکتے ہو۔ اب یہ یا علی اور خدا کے قسم میرے عزیزو ہمارے کتنے امام ہیں؟ کبارہ سیڑھیوں کے ذریعے سے جب آپ بلندی پہ جائیں گے تب تو پہنچ پائیں گے نا۔ آخری منزل کا نام ہے امام حجت علیہ السلام، مگر ان کے قریب جانے کے لیے میرے عزیزو پہلا زینت اختیار کرو، اس پہلی کا نام ہے علی۔ جس نے علی کو پہچانا ہی نہیں وہ حجت کو کیا جانے گا؟ بھائی میرے بھائی ابھی وہ ظاہر ہی نہیں ہے، کیا بیان کریں گے آپ؟ بھائی جو 5 برس کی عمر میں پردے میں چلا گیا ہمارا جیسا ناقص تو نہیں بتا پائے گا، لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی، مرسل اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتا دیا ہم سب ایک ہیں کیسے؟ فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اب جو بھی محمد جیسا ہے وہی اسی مقام تک پہنچ سکے گا۔ ذرا سی دیر کے لیے بھی سیرت محمد سے جدا ہو گیا اس لائن میں نہیں آئے گا، تو لہذا وہاں آنے کے لیے اسے ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اول ہے۔ جب تک اول کی محبت آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آخر کو کہاں برداشت کریں گے؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم پہنچے نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ زبان خرچی زبردستی کے لیے ہم کچھ بھی بتا دیں۔ آغا سیستانی کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا صاحب ارے آپ مجھ سے پوچھئے، تو آپ نے چاہا مجھ سے پوچھئے آپ نے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں میں آغا خوئی سب تک تو میں محدود تھا۔ سیستانی صاحب کو میں نے جب دیکھا نہیں تو بیان کیا کر رہا ہے؟ تو کیا تم نے علی کو دیکھا ہے؟ ہم نے علی کو تو نہیں دیکھا مگر تاریخ کے آئینے میں علی نظر آ گئے، اور ایک بات سمجھ میں آ گئی ہمارے دل میں کہ جس کے قلب میں محبت ہوگی وہ مومن بھی ہوگا متقی بھی ہوگا، اور مومن اور متقی کی ایک پہچان یہ بھی ہے وہ پھر کسی قیمت پر بھی سوتے جاگتے اکیلے میں بھیڑ میں کہیں بھی ہو وہ علی سے وابستہ رہے گا۔ یہ بھی تو نبی نے فرمایا کہ علی جو آپ کا ذکر کرے وہ عبادت کرتا ہے، جو آپ کے چہرے پہ نگاہ کرے وہ عبادت کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرے وہ عبادت کرتا ہے۔ اب انسان سے بتائیے قرآن مجید اگر پڑھ کے آواز دے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے کسی جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے۔ مقصد ہے کہ غرض خلقت عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب یہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے جدا نہ ہوئیے۔ میں نے بیان کر دیا، کسی بولے والے نے کہا علی جعفر کہہ رہے تھے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی عبادت نہ چھوٹنے پائے، لیکن مسلح بچھا دیا۔ اب پڑے ہوئے صاحب مسلح پر، بھائی بلا رہا نہیں جائیں گے، بہن بلا رہی نہیں جائیں گے، اماں بلا رہی نہیں جائیں گے، ابا بلا رہے نہیں جائیں گے، کیا کر رہے ہو عبادت؟ کس نے بتایا کہ وہ جو علی جعفر ہیں؟ بھائی پوری بات کیوں نہیں پوچھی اس سے؟ آدھی بات سن کے مت دوڑا کرو، جب تک مکمل کہانی نہ معلوم ہو زبان نہ کھولنا، اور زبان کھولنے سے پہلے تحقیق کر لینا تاکہ کل کوئی تمہاری گردن نہ پکڑے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ صاحب۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
ارے صاحب قرآن بتا رہا ہے، آئیے میں آپ کو دکھاؤں قرآن کہتا کچھ ہے آپ سمجھتے کچھ ہے۔ اہل بیت کی ضرورت ہماری مجبوری ہے میرے بھائی، ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں مگر آیات کے قریب پہنچ نہیں پاتے۔ متوکل عباسی کے ایک خاص قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، جس کا کام ہی یہی تھا کہ جب کوئی شرعی مسئلہ آئے ان کے امور کو انجام دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دن اسی دربار میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا اور اس کی چوری ثابت ہو گئی۔ جب چور کی چوری ثابت ہو گئی تو کہا حد جاری ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں تھا، انہوں نے خود ہی جا کے اپنے ایک دکاندار پڑوسی سے بتایا۔ جب چہرہ بڑا فخر تھا تو زرقا نام ہے اس شخص کا، اس نے پوچھا کیا بات ہے چیف صاحب آپ اتنا مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا آج میرے ساتھ بہت غلط ہو گیا۔ کیا؟ کہ اس سے پہلے کبھی اتنی رسوائی نہیں ہوئی جس میں آج بھی ہے۔ اب سنیے میرے بھائی کیا ہوا؟ کہا چور پکڑ کے لایا گیا، حد جاری ہوگی، کیا ہوگا؟ کہا ہاتھ قلم ہوگا۔ ہر دربار کا حاکم جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جسے لوگ عالم کہتے ہیں، وہ اپنی رائے فوراً پیش کرتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے چور کا۔ کہا حضور قرآن مجید میں وضو کی آیت ہے کونی سے پورا ہاتھ، تو اس کا مطلب کونی سے کاٹا جائے گا۔ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیمم والی آیت پیش کر دی تو اس کا مطلب گٹے سے کاٹا جائے گا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہو گیا مانے کس کی بات؟ ان کی مانتے ہیں تو وہ غلط، ان کی سنتے ہیں تو یہ غلط۔ اچھا یہ بھی سن لیجیے گا ہر دور میں ہر جگہ معجزہ آل محمد یہ ہے کہ ایک علی والا ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ سے حاکم کے کان میں کہا کہ بات معقول نہیں لگ رہی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ اس دور کے امام کو بلا لیتے، مطلب کہ امام محمد تقی علیہ السلام، ان سے بھی پوچھ لیجئے۔ اس نے کہا مجھے تو مدد فیصلہ چاہیے۔ بلا لیا گیا، آئے 25 برس سے کم کی عمر ہے۔ یہاں تو بڑی مشکل ہی ہو گئی، حضور معاف کیجیے گا، ہم بڑے ہیں تو ہم بڑے ہیں، وہ بچہ ہے وہ بچہ ہے، یہاں بزرگی و خود نہیں چلتا، معرفت کے سہارے بس سب کو بلندی ملتی ہے۔ یہ بچہ پڑھ رہا ہے، ان کے دادا بیٹھے ہیں تو افضل کون ہے؟ دیکھو یوں دیکھو گے تو دادا افضل ممبر میں آ گیا اس لیے وزیرت مل گئی اسے۔ تو میرے عزیزوں خالی ممبر کے قریب آ جائے تو آپ کہیں گے وزیرت مل گئی، اور جو رسالت کے خون سے خون مل جائے بیداری میں سو کے نہیں چلے گا معاملہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد رسول آئے ہیں میرے عزیزوں۔ پوچھا گیا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا تم بھائی جو تمہاری مرضی، زبردستی نہیں دخل دیتے ہیں۔ کہا نہیں آپ کو تو بتانا ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے قرآن میں آیت ہے وضو کی، تو یہاں سے امام کو فوراً بتایا۔ معذ اللہ امام کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کون سی آیت کس چیز کے لیے ہے۔ دوسرے صاحب نے کہا سرکار ہماری سنیے، تیمم میں یہ والا واقعہ ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا اگر امامت کو دور کر دیجیے نا تو سب میں ایکا نہیں ہوتا۔ اور سے سنیے گا، امامت کو اگر دور کر دیجیے تو پھر اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ امامت کو درمیان میں لے آئیے، لڑنے والے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں دربار میں یہی ہوا، کوہنی والا اپنی عزت لیے کھڑا ہے، گٹھے والا اپنی لیے بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے کہا نہ تم صحیح نہ تم صحیح، اب یہ دونوں ایک ہو گئے، پھر کون صحیح ہے؟ ابھی تھوڑی دیر جھگڑا ہو رہا تھا۔ حاکم نے کہا آپ بتائیے، کہا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی زمین مساجد مسجد کی جمع کیا ہے معاملہ؟ یعنی سجدہ، اعضائے سجدہ کیا ہے؟ 7 کیا ہے؟ کا پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے کا بس جوڑ لیجئے، جو بچے اسے نکال دیجئے۔ جوڑنا شروع کیا، جب یہ ہتھیلی تبھی آئے گی نا جب پورا ہاتھ ہوگا۔
تو ہتھیلی یہاں تک آگے ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے انگلیاں قطع کر دیجئے. امامت جو وضاحت کرتی ہے وہ بیان الہی کے مطابق ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. وہ چیف اس لیے ناراض تھا کہ اتنا بار میں نے فیصلہ کیا, ہمیشہ میرا فیصلہ لائق بنا, آج ان کے آنے سے مجھے رسوائی مل گئی. میں کہوں گا رسوائی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے, ان کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دو تو بلندی ملتی چلی جائے گی. اور ہم لوگ عزا خانوں میں اسی لیے پیشانی جھکاتے ہیں کیونکہ اللہ کو اکڑ کے آنے والوں کی ادا پسند نہیں ہے. آج ان کی بارگاہ میں پیشانی کا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, پیشانی جھکایا تو یہ تو سجدہ ہو گیا. نہ معلوم کہاں سے اتنی اچھی اچھی انگریزی پڑھنے والے پیدا ہو گئے ہیں کہ سر جھکاؤ گے تو سجدہ ہوگا, اور اللہ نے دلیلیں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں. اگر اسے سجدہ کہتے ہیں تو ملائکہ نے کیا کیا؟ خدا ہی نے تو حکم دیا تھا. اب جب کسی نے کہا بتائیے آپ نے اللہ کے ہوتے ان کو سجدہ کرایا, کہ یہ سجدہ نہیں تھا, تعظیم تھی. اور سمجھ میں آیا اللہ کی نشانیوں کا احترام کیوں, کہ جہاں جہاں اللہ کی نشانی ملے پیشانی جھکا دو. پیشانی جھکانے کا نام سجدہ نہیں ہے, تعظیم کا نام ہے. اور جتنا تم تعظیم کرو گے اتنا بلند ہوگے. کیا قرآن نے ماں باپ کے لیے نہیں کہا کہ ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دو؟ کیا یہ اللہ ہے معاذ اللہ؟ کہ اللہ نہیں ہے. احترام والدین واجب ہے, اگر تم احترام نہیں کرو گے تو اللہ راضی نہ ہوگا. تو جب ہمارے ماں باپ کی رضا نہ ہو تو اللہ راضی نہیں. اور جنہوں نے پوری کائنات کو بچایا ہے, جنہوں نے شریعت کو نجات دی ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یاد رکھو اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ, یہ مدد کرتے ہیں خدا کی قسم. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میرے عزیزو سنیے, کبھی کبھی اغیار سوال کر دیتے ہیں اور مولا جواب دلواتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے آپ لوگ کی خدمت میں عرض کروں, اپنے ان بھائیوں کے لیے ذرا سا سوچیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے نبی افضل ہے نا, تو یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ جبرائیل کتنی بار رسول کے پاس آئے؟ کہ اس تعداد کون ناپے گا, کون گنے گا؟ انہوں نے کہا میرے خیال سے 12 مرتبہ. اب تم یہ بتاؤ علی کے پاس کتنی بار آئے ہوں گے؟ مولا کی مدد ہو گئی, انہوں نے برجستہ کا 24. نبی کے پاس 12 مرتبہ اور تم کہہ رہو علی کے پاس 24 مرتبہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نبی ہے, علی علی ہے. کہ بھائی ہم کیا کریں, ہماری مجبوری ہے. نبی کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابا, میں شہر علم والی اس کا دروازہ. انصاف سے بتاؤ کہ درمیان میں دروازہ ہو, جاؤ گے واپس آؤ گے تو خود ہی آتے ہو, خود ہی ہار کے چلے جاتے ہو. خدا نے علی کے سامنے آ جاؤ. اور خدا کی قسم اتنا معقول جواب ہے کہ کوئی رد کر نہیں سکتا. نبی کا آپ بتائیے, علی کا ہم بتائیں گے. بھائی درمیان میں یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو وجہ تھی میرے عزیزوں. لوگوں نے دیکھا تھا جس وقت مرسل اعظم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابا, دوسرے دن سے جناب سلمان فارسی کا آنے کا انداز بدل گیا. آئے پہلے علی کو سلام مصافحہ, اب گئے نبی کے پاس, نبی سے بات سے اٹھے پھر علی کے پاس. ہر دور میں جلنے والے کا جلتے رہے, میں کیا کروں؟ بقول آپ کے کیا کیا جائے؟ کسی نے جلے ہوئے انداز میں کہہ دیا یہاں نبی اللہ سلمان کو آپ کی معرفت نہیں ہے. اچھا حال آپ دیکھیے, آئے ہیں پہلے علی سے ملتے ہیں, تب سے پہلے آپ سے ملنا چاہیے, تب علی سے ملنا چاہیے. کہ ٹھیک ہے سلمان آئیں گے, پوچھ لینا. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں. سلمان انہیں کچھ تم سے اعتراض ہے, ذرا تم خود ہی ان کو جواب دے دو, کیا ہے معاملہ؟
کہ بھائی سمجھ میں نہیں آیا، تم آئے ہو نبی کے پاس تو علی سے پہلے ملتے ہو، نبی سے بعد میں، اور جب جانے لگ جب نبی کی ضرورت نہیں علی کے پاس کہ میں کیا کروں، نبی نے فرمایا کہ میں شیر علم ہوں، علی اس کے دروازہ، انسان سے بتاؤ کوئی داخل ہوتا ہے تو پہلے مکان ملتا ہے یا پہلے دروازہ؟ اور جب واپس جاتا ہے تو پھر دروازے سے۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ ہے سلمان۔ میں کہوں گا سلمان کون ہے؟ کہا ایمان کے 10ویں درجے پر، انصاف سے بتاؤ افضل کون ہوا، جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے یا جو کل ایمان ہے؟ ظاہر بات ہے جو کل ایمان ہے اس کی عظمت اور ہوگی، اور جب ان کے ذریعے سے ایمان مل جاتا ہے تو اب ہمیں بتائیے ہم کہاں جائیں؟ ہم تو رو رہے ہیں ہمیں تقویٰ چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، نبی کہہ رہے ہیں ان کی محبت میں تقویٰ ہے، انہی کی محبت میں ایمان ہے۔ اور یاد رکھنا ذرا سا بھی تم نے کروٹ بدلا، جیسے جیسے اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ میری بارگاہ میں آتے ہیں اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، خود اپنا نقصان کرتے ہیں، تو ویسے ہی اگر تم نے علی کی طرف سے منہ موڑ لیا تو علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تمہارا نقصان ہو گیا، اور اسی کا نتیجہ کربلا ہے میرے عزیزوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، نبی محرم، اور اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے عزاداروں، بڑا شوق تھا مولا تشریف لائیں گے ہم لوگ مجلسیں کریں گے، مولا تشریف لائیں گے ہم عزاداری کریں گے۔ اے شہزادی ہم حق ادا نہیں کر سکے، شہزادی رحمت فرمائیے گا، بیوی زندگی رہی تو سال آئندہ گفتگو ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے عزیزوں گزشتہ سال نہ معلوم کتنے علماء خطبہ ذاکرین محرم عاشورہ پڑھ رہے تھے، آج مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ بڑا ماضی کا دور تھا میرے عزیزوں جو بڑا اطمینان رہتا تھا، اس سال نہیں کیا آئندہ سال کر لیں گے، خدا کے لیے کل کی تاریخ اٹھائیے، کیا کہتے تھے ہم لوگ، اس سال نہیں ہوگا محرم آئندہ سال ہو جائے گا، یہ سال آیا تو اب ہماری ہمت نہیں ہے کہ آئندہ سال کیا کروائیں گے، لہذا اے شہزادی قبول کر لیجئے، مگر بیوی محبت کی نگاہ سے نہ گرائیے گا۔ شہزادی آپ کو انتظار رہتا ہے کہ آپ کے لال کے عزادار آئیں گے، کیونکہ جو وقت ہے نا میرے عزیزوں، آپ نے اعلان کر دیا اتنے بجے مجلس ہے، آپ نہیں آئے مگر شہزادی آ گئی، تم نے تو وقت دیا تھا، لہذا وقت سے پہلے آ گئے ہوتے تو شہزادی بعد میں آتی، اب تمہارا استقبال ہوا تو ایسا نہ کریں۔ ہاں میرے عزیزوں نبی محرم، اور اس عزا خانے کی، حسن منظور کے عزا خانے کی مخصوص مجلس کیا ہے، میں نے اس سے قبل عرض کیا مگر دوہرا رہا اپنے بچوں کے لیے، میں نے محسوس کیا جو یہاں دے دیتی ہیں پھر وہی باقی رہے تو بہتر ہے، چانچہ اس وقت کی مجلس آقا حسین کا چہرہ دیکھی، جس وقت نانا نے دنیا سے رحلت کیا، اماں تھیں، اماں کے بعد بابا کے بھی سر پہ ضربت لگ گئی کوفے میں، پھر واپس مدینہ آ گئے، اب قبر رسول پہ بار بار آتے ہیں، آواز دیتے نانا آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، بس خدا کے لیے مرتبہ پہچانیے گا علی اکبر کا، نانا بڑا اشتیاق رہتا ہے کہ باہر آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ ایک روز حسین ابن علی نے چلا گریا کیا، آگ لگ گئی، اسی حالت میں آواز آئی گھبراؤ نہیں میرے حسین، تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے گھرانے میں کسی کے بچے کی ولادت ہوئی کہ دیکھو یہ نانا سے کتنا مشابہ ہے،
तो फिर उसमें ये होता है बार बार देख देख के आदमी दोहराता है। इंसाफ से बताइए मेरे अजीज को, जिस वक्त जनाब अली अकबर की विलादत हुई का हुसैन लाहौर से देखा कि तो मेरे नाना की छवि है अली अकबर। अब वो हुसैन जो रोजाना नाना के अकबर याद कर रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मालिक तेरा शुक्रिया। अब इंसाफ से बताइए जिसे ऐसा बच्चा मिल गया हो, उस बाप के दिल में क्या गुजरती होगी। ये तो बीवी लैला ने बता दिया। मैंने कई रात ये महसूस किया जैसे कोई साया गहवारे के करीब आता है। कहती है एक रोज मैंने देख लिया, अरे ये कोई और नहीं आका है, घुटनियों के सहारे पर अली अकबर गहवारे के करीब आकर देख रहे, ए वाली खैरियत तो है। लैला ज्यादा देर के लिए सिर्फ चाहते अकबर को देख लो। जैसे जैसे अली अकबर जवान होते चले गए, मगर शबाब में फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसलिए जो आए रिसालत है। बस अज़ादारो, जब यहाँ ये आलम था तो करबला में क्या कैफियत रही होगी। उठते बैठते अली अकबर को देखा होगा। अहबाब ने, अंसार ने नहीं जाने दिया, वो अलग मसला है, लेकिन हुसैन जबान से नहीं कह रहे हैं, मगर फिर जा रहा रुक जाए अली अकबर। जब फिर उसके बाद अब अकेले रहे अली अकबर, तो आवाज या बाबा आप तो इजाजत दे दीजिए। कहा जाओ, 18 वर्ष तुम्हारी फूफी ने पाला है, फूफी से इजाजत ले लो। क्या मसलहत है मुझे नहीं मालूम। अली अकबर गए खैमे में। मेरे अजीजों, अली अकबर जब भी फूफी के पास आते थे ना, तो जनाब ज़ैनब फरमाती थी मेरे लाल जो कहना हो कह दो, तुम्हारी फूफी हाजिर है। मगर आज क्या गजब हो गया, अली अकबर आए हैं इजाजत के लिए, मगर हिम्मत नहीं हो रही है फौरन कहें। आए आगे फूफी को जैसे ही देखा, फूफी तड़प गई। अली अकबर सब बात कहना, पानी का सवाल न करना। ए फूफी अम्मा, अरे मैं आपसे जाने की इजाजत मांग रहा हूं। खैरियत तो है मेरे लाल? फूफी अम्मा इजाजत दे दीजिए ताकि मैं जाके मैदान में कुर्बान हो जाऊं। ये सुनना था। एक बार बीवी लरस गई, अली अकबर कैसे इजाजत दी जाए। जनाब अली अकबर ने देखा फूफी ऐसे इजाजत नहीं देंगी। कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा अकेला है। फूफी अम्मा अगर कहीं दादी ने आपसे सवाल कर लिया ज़ैनब हुसैन ज्यादा था कि अली अकबर, मैं ये सुनना था। ज़ैनब ने कहा जाओ जाओ अली अकबर जाओ। जनाब अली अकबर जल्दी से उठे। माँ करीब में बैठी भी है, मगर फूफी क्या होते क्या कहेगी। जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज। ऐसे आलम में हमीद इब्ने मुस्लिम कह रहा है, मैं रावी हूं, चाहता हूं हर बात लिखूं। लिहाजा अकबर खैमे में गए, बहुत देर हो गई, लिहाजा मैं इंतजार कर रहा हूं कि अकबर बाहर आए। हमीद कहता मैं नहीं देखा। बार बार पर्दा खैमे का उठता है और फिर गिर जाता है। मुझे बड़ी हैरत हुई, गौर से मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, कुछ लोगों ने अकबर को रोका हुआ है। नबी मगर मैंने महसूस किया कि कोई बड़े लोग नहीं रोक रहे, क्योंकि अगर बड़े होते तो फिर चालों से रोकते। लगता नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कदमों से नीचे भैया न जाओ, भैया न जाओ। और उसके बाद अमीर कहता अब जो पर्दा उठा तो ऐसे आलम में उठा जैसे बड़े घर से जनाजा निकलता है। अकबर आ गए, बाबा इजाजत मिल गई। कितना मुश्किल
مشکل مرحلہ تھا آقا حسین کے لیے. بابا اجازت مل گئی, آؤ میرے قریب آؤ اکبر. ویسے ہی سجا دیا جیسے رسول سجتے تھے. جب تیار کر دیا علی اکبر کو تو ایک مذاق والا کی طرف دیکھا, انگلی اٹھائے, مالک گواہ رہنا تیری بارگاہ میں اسے دیکھ رہا ہوں جو گفتار میں شفاعت میں میرے نانا جیسا ہے. اکبر روانہ ہو گئے. تاریخ بتا رہی ہے, روایت بتا رہی ہے, حسین علی اکبر کو جب روانہ کرنے کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھا کمر کے سہارے پر عباس کی آواز نے کمر توڑ دی تھی نا. جاؤ علی اکبر جاؤ, خدا حافظ, اللہ کی راہ میں بھیج دیا. جناب علی اکبر روانہ ہوئے, کچھ محسوس کیا جیسے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. اب تو مڑ کے دیکھا تو کیا ضعیفہ کمر تھامے آہستہ آہستہ چلا رک گیا علی اکبر. بابا آپ نے تو اجازت دے دیا تھا. کمر اللہ, کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا. ایک صحیح ماں کے لیے جوان بیٹے کی قربانی کرتی ہے. اچھا جاؤ اکبر جاؤ, خدا حافظ. اتنا کرنا جب تک میں دکھائی دوں مڑ کے دیکھ لینا. اکبر بار بار بابا کو دیکھ رہے, روانہ ہو گئے میدان کی طرح. اے عزادارو, مجھے نہیں معلوم میں کہاں پہ مجلس روک دوں گا, لیکن خدا کے لیے آپ عزا خانے کو دیکھیے, کربلا کے شہیدوں کو سلام کیجیے. وہ ماں جو خاموش تھی خیمے میں, اس ماں نے ایک متا کنیز کو بلایا. ظاہر بات ہے جوان بیٹے کا معاملہ ہے, کوئی بات پڑے گی تو باپ کا چہرہ متغیر ہو جائے گا. جناب مرزا نے در خیمہ سے کھڑے ہو کے دیکھا, حسین میدان کو دیکھ رہے ہیں, مرزا چہرے کی ان کو دیکھ رہی ہے. اچانک چہرہ بدل گیا. دوڑی ہوئی آئی شہزادی, آپ کے لال کی خیر نہیں ہے. آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا. لا حسین کو بلاؤ. آقا حسین آئے, خیریت تو ہے. اے آقا میں نے سنا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. لیلا, میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, مقابلے میں نامی پہلوانا, دعا کرو. میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی مستجاب ہوتی ہے. جاؤ میرے اکبر کی واپسی کی دعا کر دو. اے آزادارو, بیوی کی مصیبت آ گئی, آؤ سب بیوی آؤ, مجھے چاروں طرف سے حلقے میں لے لو. میرے آزادارو خیمے کے اندر ہے. بالوں کو بکھیر دیا, ہاتھوں کو بلند کیا. مالک, اے میرے مالک, تجھے حسین کا واسطہ, جیسے یعقوب نے یوسف کو پلٹایا, میرے یوسف کو واپس کر دے. دعا مانگ رہی تھی, خبر آئی بی بی علی اکبر آ گئے. بس جیسے ہی سنا ایک بار پہچانی زمین میں, مالک تیرا شکریہ. ابھی کہہ رہی تھی خبر ملی, اکبر پھر واپس چلے گئے. ارے گھبرا کے حسین کو بلایا. امام نے عجیب بات کہہ دی, لیلا آپ دعا نہ کرنا, میرا اکبر قربان ہونے گیا. اب وہ ماں کیا کرے, خاموشی سے بیٹھی. تھوڑی دیر نہ گزری, صبح سے جو مجاہد گیا تھا اس نے کہا آقا حسین ادرکنی, میری مدد کو آئیے. مگر علی اکبر کو معلوم کو ہو ہی نہیں ہے. بابا میرا سلام, بابا میرا سلام قبول کر لیجئے. ارے آواز سننا تھا, روانہ ہوا. ارے جوان بیٹے کا معاملہ, ابھی عباس کی قرض کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی. اب علی اکبر کی آواز نے بیماری کو کم کر دیا. حسین آگے بڑھ رہا ہے, کہیں نظر نہیں آ, آواز دے رہی یا علی یا علی. علماء نے کہا سمجھ میں نہیں آیا. علی اکبر کو آواز دے, یا نجف سے علی کو بلا رہے. گٹنیوں کے ذریعے پہنچ گئے. علی اکبر کا جب کیفیت میں دیکھا, علی اکبر ایڑیاں بھی لگا رہے ہیں, دونوں ہاتھ سینے پر ہے. بس ہزاروں پڑھ نہیں پاؤں گا. ارے یہ کیا حالت ہے اکبر, نیزے کی یعنی
عزیزو یہ تذرا سے باہر نکلا ہوا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا، مارنے والا ایسے مارے گا تو پشت پہ ہونا چاہیے تھا نا، مگر جس وقت علی اکبر پوری جوش کے ساتھ میرے عزیزو تلوار چلا رہے تھے، کسی بدبخت نے پیچھے سے لے لاوا، ارے علی اکبر کی عجیب کیفیت ہے میرے دوستوں، سینے سے خون کا فوارہ ہے، حسین قریب آئے، اکبر پریشان نہ ہو، مگر ابھی خون اس طریقے سے تیزی سے جاری نہیں ہے میرا عزیز۔ اب جو تیزی سے نکلا کس حال میں، ایک مرتبہ حسین، وہی حسین جو کمر پکڑے میں آئے تھے، ایک مرتبہ زانو کو زمین میں ٹیک دیا، ایک مرتبہ پوری طاقت سے، مجھے نہیں معلوم آج کا تلا تمہا ہوگا مالک حسین کا امتحان، ایسا امتحان ہو رہا ہے میرے عزیزو، شاید کہیں سے نبی آواز دے، حسین زبان چسائی ہے، طاقت دکھا دو، ماں آواز دے، چکیا پیس پیس کے پالا، طاقت دکھا دو، شیر خدا کہے اے حسین میرے بازوں کی طاقت دکھا دو، ایک مرتبہ بسم اللہ وباللہ میرے عزیزو جو نکالا، علی اکبر سنائے، مدد اللہ مجلس تمام ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا تھا یہ بتاؤ کیا وجہ تھی عاشور کے دن زینب سرخ لباس میں کیسے تھی، زینب سرخ لباس میں کیسے تھی، کہانی وہ تو سفید لگاؤ تھی، مگر جب بابا سے امام سے جنازہ علی اکبر نہ اٹھا، آواز یہ بنی آجم کے بچوں آؤ، آگے بچوں کو سکس کے ذریعے مجھے سہارا دو، کہتے بس زینب دوڑی بھی آئی، علی اکبر